یا الہی حج کروں تیری رضا کے واسطے، کر قبول اس کو محمد مصطفیٰ کے واسطے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور یہ وہ سلسلہ ہے جس سے ہمیں جو اسلام کے 5 بنیاد ہیں ان میں سے ایک رکن حج، انشاءاللہ عز و جل آج کے اس سلسلے میں آپ کو آگاہی حاصل ہوگی کہ حج کس پر فرض ہے، اور اس معاملے میں ہمارے ساتھ انشاءاللہ مفتی علی اصغر دعوت برکاتہ عالیہ کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل آج کے اس سلسلے میں ہم ہوں گے، اور سلسلے کا آغاز کرتے ہیں درود پاک کی ایک فضیلت سے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ! یعنی اگر بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو 10 رحمتوں کا نزول اس پر ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتنا پیارا شعر ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اور دعا کیسے کریں؟ یا الہی حج کروں تیری رضا کے واسطے، کر قبول محمد مصطفیٰ کے واسطے۔ سبحان اللہ! یعنی کر قبول اس کو محمد مصطفیٰ کے واسطے۔ حاجیوں کے بند رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی۔ واقعی میں ایک ایسا انداز ہو جاتا ہے جیسے ہی حج پالیسی کا اعلان ہوتا ہے، حج کے مہینے قریب آنے لگتے ہیں، خاص طور پر اب جیسے رمضان کے بعد شوال کا مہینہ آ جائے گا اور حج کے مہینے شروع ہو جائیں گے، تو اس سے پہلے حج پالیسی کا آغاز ہوتا ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ عاشقان رسول آئیے اور اپنے حج کی تیاری کیجئے، حج کے فارم بھریے۔ الحمدللہ پاکستان میں یہ پالیسی کا اعلان ہو چکا ہے، اور الحمدللہ حج معاونت کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور لوگ حج کے فارم بھرنے کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یقیناً آپ بھی کوشش کر رہے ہوں گے، اور دل کس کا نہیں چاہتا۔ یقین جانیے کہ دنیا میں کم و بیش 2.25 ارب مسلمان ہیں، اور ہر مسلمان کا یقیناً دل دھڑکتا ہوگا کہ مجھے بھی مکے مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے، میں بھی حج کروں اور اللہ پاک کی رضا حاصل کروں۔ یقین جانیے کہ حج کے جب ایام آتے ہیں ایک عجیب سا کیف و سرور طاری ہو جاتا ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کرے، خانہ کعبہ کی جانب اس کا دل مائل ہو جاتا ہے، لیکن جہاں اس طرح کے عاشقان رسول ہوتے ہیں وہیں اس طرح کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ جو اپنے پاس استطاعت ہونے کے باوجود، رقم ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے، حج میں سستی کرتے ہیں۔ حج کی جب تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں تو ایک اس طرح کا ذہن بھی نظر آتا ہے، یار ابھی تو پیسے نہیں ہیں، ابھی تو میرے پیسے پھنسے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب جب چیک کیا جائے، پوچھا جائے، معلومات کی جائے تو پتہ لگتا ہے کہ حج تو فرض ہے اور اس فرض میں تاخیر ہو رہی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں اور بہت کچھ ہم انشاءاللہ سیکھیں گے ہمارے ہر دل عزیز مفتی علی اصغر اتاری دعوت برکاتہ عالی سے، کہ انشاءاللہ وہ ہمیں بتائیں گے کہ حج جو ہے وہ کس پر فرض ہے اور کس طرح حج کی تیاری کرنی ہے۔ مفتی صاحب، آج کا سلسلہ ماشاءاللہ آپ نے ڈیزائن کیا، اور ہر سال ہی آپ یہ سلسلہ ڈیزائن کرتے ہیں الحمدللہ کہ حج کس پر فرض ہے، تو آج کا کیا خاص کانٹینٹ ہے آپ کا؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
تمہید میں آپ نے ذکر تو کر دیا کہ حج کی جو فرضیت ہے اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اور غفلت جو ہے نا اس تعلق سے وہ کیا پائی جاتی ہے معاشرے کے اندر۔ جب حج کے ایام آتے ہیں، جن تاریخوں میں حج ہوتا ہے، تو ذوق شوق محبت سب کی مائل ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی اس زمانے میں چاہے میں حج کر لوں، عملاً ممکن نہیں ہوتا۔ ایسے ہی جو عادتاً روٹس ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں، یعنی طریقہ کار ہے، لاکھوں لوگ جب جاتے ہیں تو پہلے سے بکنگ، پہلے سے ہر ملک کا اپنا اپنا نظام ہے۔ جیسے پاکستان میں تو بعض اوقات مجاملہ کا ویزا آ جاتا ہے، بعض اوقات نہیں آتا، تو وہ تو ایک چانس ہے، اور جس پر فرض ہے وہ تو اس چانس کو نہیں لے گا، جو یقینی ذرائع ہیں وہ اس کو اختیار کرے گا۔ تو چونکہ ہماری حکومت پاکستان نے حج پالیسی کا اعلان کر دیا ہے، اور اب یہ موقع ہے کہ حاجی حضرات جو ہیں اپنا جائزہ لیں، مطلب مسلمان اپنا جائزہ لیں کہ کیا مجھ پر حج فرض ہے یا نہیں۔ آج کی اس مہنگائی میں جہاں حج کرنا مہنگا ہو گیا ہے، وہاں ایک اور زاویہ بھی ہے، خواتین کے پاس پڑا ہوا سونا بھی مہنگا ہو گیا ہے۔ اسے سب ڈبل سے بھی زیادہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، بہت زیادہ ہو گیا ہے، بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اب اگر کسی کے پاس 5 تولے سونا ہے، حاجت سے زائد ہے، صحیح، تو اس کی قیمت مارکیٹ میں 10 لاکھ روپے بن رہی ہے، تقریباً کم و بیش۔ حج کا خرچہ کوئی 12-13 لاکھ روپے ہے، گورنمنٹ نے 11,65,000 پاکستان سے جانے والوں میں اس میں کھانا شاید شامل نہیں ہے، سب کچھ شامل ہے، قربانی شامل نہیں ہے قربانی شامل نہیں ہے۔ جی۔ تو اب کسی کے پاس اگر 8 تولہ سونا ہو، 8 تولہ سونا تو آرام سے یہ رقم پوری کر دے گا۔ اگر 22 کیرٹ کا ہے یا 20 کا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے 15 لاکھ تو آرام سے ہو جائیں گے، آرام سے پورے کر دے گا، 15 نہ سے 13 تو ہو جائیں گے۔ تو یوں وقت تبدیلی کے ساتھ ساتھ، یعنی وقت کی تبدیلی ہو رہی ہے، ہم ایک جائزہ لے رہے ہیں، پچھلے سال ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں نے اپنا جائزہ لیا ہو، بالکل ایسا۔ وہ آج رینیو کریں، اپنا جائزہ لیں، اور اس بات کی طرف توجہ کریں کہ کیا ہم پر حج کرنا فرض تو نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ عبدالرحمٰن بھائی میں اپنی چیزوں کو ڈسکس کروں، قرآن و حدیث اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، ایک کامن چیز جو ذہن میں ہے کہ اس سال کیا ڈیفرنٹ ہے جو حج پالیسی اناؤنس ہوئی ہے، چونکہ آپ اس کو کور کرتے ہیں اور وزارت حج کے ساتھ مربوط رہتے ہیں، ماسٹر ٹرینر بھی ہیں آپ، تو ایک تو اس سال کیا مختلف ہے، اور دوسرا یہ کہ سرکاری حج میں جو اپلائی کرنا چاہتا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے، نمبر 2، نمبر 3 دعوت اسلامی اس حوالے سے کیا معاملات کر رہی ہے؟ یہ سب ایسا ہے کہ الحمدللہ سالہ سال سے ہو رہا ہے، اور یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ جو کووڈ آیا تھا، کووڈ سے پہلے جو کوٹا تھا وہ کوٹا ساری دنیا کا بحال ہو گیا ہے، اور پاکستان سے بھی 1,79,000 یعنی 179,210 210 افراد جو ہیں اس سال جائیں گے، جس میں سے 50% کوٹا جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہے، باقی 50% پرائیویٹلی جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جو 50% گورنمنٹ کا ہے پچھلے سالوں میں پرائیویٹ کوٹا کم ہوتا رہا، جی اس دفعہ لیول پر آ گیا ہے، جی برابر ہے، 50-50 ہے۔ تو اب 50% جو گورنمنٹ کا بھی ہے نا، اس میں بھی ایک چیز نئی ہے اس سال، وہ یہ ہے کہ اس کا بھی آدھا کوٹا جو ہے تقریباً 44,000 نیئر اباؤٹ، یہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کے لیے مختص کیا گیا ہے، اسپانسرشپ اسکیم کہا گیا ہے اس کو۔ اس کے تحت جو اپلائی کریں گے، یعنی باہر مثال کے طور پر ایک شخص رہتا ہے اور وہ پاکستان سے حج کرنا چاہتا ہے، تو وہ اگر باہر سے ڈالر کی صورت میں رقم پاکستان منسٹری، حج منسٹری کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں گے تو ان کا حج کا فارم پاکستان سے جمع ہو جائے گا، اس میں قرآن اندازی نہیں ہوگی، فرسٹ کم فرسٹ بیسس پر ہے کہ جیسے ہی ان کا 44,000 کا جو کوٹا ہے اسپانسرشپ کا جو انہوں نے رکھا ہے ہماری گورنمنٹ نے، تو وہ جیسے پورا ہو جائے گا تو وہ کلوز ہو جائے گا، یعنی ان کا کوئی قرآن اندازی سے تعلق۔ اچھا، ماضی میں بھی ایسا رہا ہے کہ اوورسیز جو پاکستانی ہیں وہ پاکستان آ کر ہی حج ادا کرتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی کنٹریز میں جو پیکیجز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ مہنگے ہوتے ہیں، مہنگے بھی ہوتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے مفتی صاحب کہ جیسے بیٹا باہر ہے، کمانے کے لیے گیا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ والدہ کو بھی ساتھ لے جائے، والد کو بھی ساتھ لے جائے، تو وہ ہوتا یہی کہ وہ پاکستان آتا ہے، اپنے والدین کو ساتھ لیتا ہے اور پھر وہ اپنے والدین کو لے کر جاتا ہے۔ ایک چیز جو اس مرتبہ کی ہے نا گورنمنٹ نے، وہ یہ خاص طور پہ کی ہے کیونکہ پاکستان میں تھوڑے سے کرائسس ہے، ڈالر کی کمی ہے، تو اس سبب سے انہوں نے یہ ایک چانس دیا ہے کہ آپ اپنی رقم وہیں سے جمع کرا دیں
منسٹری کے اکاؤنٹ میں ڈالر کی صورت میں، ٹھیک ہے. تو آپ کا قرآن اندازی میں پھر نام نہیں آئے گا، پھر آپ کو سکسیس کر دیا جائے گا. ایک تو یہ آپ کا جو پہلا تھا. اور اگر وہ کہے کہ مجھے اپنی والدہ کو بھی لے کے جانا ہے؟ ہاں، اس میں آپشن ہے ان کے لیے. اچھا. وہ یہ کہیں گے کہ بھائی میں جا رہا ہوں، میرے والدین بھی ساتھ ہیں، تو یہ ان کی رقم میں نے ٹرانسفر کر دی ہے، تو ہمارا فارم جمع کر لیا جائے. انشاءاللہ اس طرح بھی ممکن ہے. یہ کنفرم ہے؟ جی میری بات ہوئی تھی اس حوالے سے، میں نے کہا تھا کہ جو باہر سے آنے دائرہ ہوگا اور بلڈ ریلیشن ہے. جی رکھا ہوگا کوئی نہ کوئی. جی اگر باہر والے یہ چاہتے ہیں کہ جی پاکستان سے ہم حج بدل پہ کسی کو بھیج دیں. اچھا، حج بدل کی پالیسی چینج، آپ نے پالیسی ایک دوسری پالیسی یہ بھی اس مرتبہ چینج ہوئی ہے کہ جو حج بدل والے لوگ ہیں نا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ جس نے 5 سال، اب اس مرتبہ جو اناؤنس ہوا ہے 2016، 17، 18، 2019 اور 2022، چونکہ 20 اور 21 میں اس طرح سے حج نہیں ہوا تھا، تو یہ 5 سال جو میں نے اناؤنس کیے، ان 5 سالوں کے درمیان اگر کسی نے حج کیا ہے تو وہ گورنمنٹ حج اسکیم کے تحت اپلائی نہیں کر سکتا، الا کون کہ جو حلف نامہ جمع کرائے گا کہ میں جو ہوں وہ حج بدل پر جا رہا ہوں، تو اس کو اس قرآن اندازی میں شامل کیا جا سکے گا. یعنی اجازت ہے لیکن مشروط اجازت. یہ مشروط اجازت ہے، حلف نامہ باقاعدہ اس پہ لکھا ہے کہ وہ جمع کرانا پڑے گا. ٹھیک ہے. یہ اس کا طریقہ کار ہے. اچھا، ایک عام آدمی جو ہے کس طرح اپلائی کرے گا؟ عام آدمی کے لیے بہت ایزی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بینک میں جیسے 16 تاریخ سے ہمارے یہاں پاکستان میں ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے 16 سے لے کر 31 مارچ تک، تو یہ 16 سے 31 مارچ جو ہے، اس دوران جو ہے انشاءاللہ عز و جل کوئی بھی شخص جا کر بینک میں اپنی رقم جمع کرا کر اپنا حج کا فارم سبمٹ کر سکتا ہے. اب اسے کیا کیا ڈاکومنٹس چاہیے، تو اس نے پریپریشن کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اس کا پاسپورٹ ویلڈ ہونا چاہیے جنوری 2024 جن تک، یہ اس کا پاسپورٹ ویلڈ ہونا چاہیے. دوسری چیز اس کا CNAC اپڈیٹ ہونا چاہیے. تیسری چیز اس کا ویکسینیشن اپڈیٹ ہونا چاہیے، اس کی 2 ڈوز جو وہاں کی اپرووڈ ویکسین ہے، طرح کی ہے کرونا ویکسین. جی کرونا ویکسین وہ اپڈیٹ ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ مزید وہ شخص اپنے ساتھ ایک نومینی کا کارڈ بھی رکھے گا کہ جو اگر کسی نے نہیں کروائی پہلے. اچھا، کسی نے نہیں کروائی تو فارم جمع ہونے سے پہلے اس کی ڈوز کا، اس میں ایک آپشن ہے فارم کے اندر، وہ اس نے ٹک کرنا ہوتا ہے کیا آپ کی کرونا ویکسین اپڈیٹ ہے، سسٹم سے میچ ہوگی. سسٹم سے میچ ہوگی، بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ کرونا ویکسین ہے. پھر بلڈ گروپ ممکن ہے، ممکن تو ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیں ابھی 31 تاریخ ہے نا، آج ہم بات کر رہے ہیں 14 تاریخ کو. نارملی جو ڈوز لگ جاتی ہے، ایک ڈوز اگر آج بھی کوئی لگا لے، امریکن جو ڈوز ہے وہ ایک بھی لگتی ہے، وہ سنگل لگتی ہے، لیکن وہ یہاں اویلیبل نارملی نہیں ہوتی. جہاں اویلیبل ہے وہ لگا سکتے ہیں. نارملی یہ ہوتا ہے کہ 2 ڈوز ہے اور اس میں 15 سے 20 دن کا وقفہ ہوتا ہے، تو اگر کوئی آج بھی لگا لیتا ہے اور لاسٹ ڈے بھی لگا لیتا ہے تو بھی چل جائے گا. اور جانے سے پہلے خاص طور پر جو فوکس کیا جاتا ہے، لاسٹ ڈے کیسے کرے؟ 21 تاریخ آپ بتا رہے ہیں نا آخری ہے، 31 ٹھیک ہے نا. تو اب اس سے پہلے وہ لگا لے، اور یا پھر وہ اس میں لکھ کر دے دے کہ میں حج کے سفر سے پہلے اس کو کمپلیٹ کر لوں گا. تو یہ دونوں چیزیں پچھلے سال بھی ہوا تھا، یہ پاسبل تھی اور لوگوں نے اس طرح سے کیا بھی تھا کہ ٹریولنگ سے پہلے ان کی 2 ڈوز کمپلیٹ ہو گئی تھی. تو یہ بھی ایک پورا ہو گیا. اسی طرح سے آپ جو ایڈریس دیتے ہیں، یہاں میں نے دیکھا ہے لوگ غلطی کرتے ہیں. وہ ID کارڈ پہ پتہ چلا پرانا ایڈریس لکھا ہوا ہے، انہوں نے بینک میں فارم سبمٹ کرایا، بینک والے نے وہ پرانا والا ایڈریس لکھ دیا. اب جتنی جو ڈاک آ رہی ہیں، جو انفارمیشن آ رہی ہیں، وہ سارے پرانے ایڈریس پہ جا رہی ہیں. تو یہ خاص یاد رکھیں کہ جب آپ ایڈریس فارم میں فل کریں تو وہ کرنٹ ایڈریس ہونا چاہیے آپ کا. پھر موبائل بھی وہ دے دیتے ہیں کہ جو واٹس ایپ دیکھا نہیں جاتا یا اس کے SMS نہیں دیکھے جاتے، تو موبائل نمبر بھی وہ دیجیے کہ جو آپ کا رننگ موبائل نمبر ہے، اس پہ واٹس ایپ ہے، تاکہ آپ سے رابطہ جو ہے وہ مضبوط ہو سکے. تصاویر اس میں حج سائز کی جو بنتی ہیں وہ 8 کے قریب ہم مشورہ دیتے ہیں بنوا لیں، تاکہ جتنی ریکوائرمنٹ بینک میں ہو وہ دے دیں. پھر بعد میں حاجی کیمپ سے بعض اوقات ریکوائرمنٹ آ جاتی ہے کہ بھئی 2 تصویریں دے دیں، 3 دے دیں، تو یہ آپ کو تصویریں کام آتی ہیں. تو یہ ایک طریقہ کار اس کی تیاری کا ہے. اب اس پورے کام کو کرنے کے لیے دعوت اسلامی کا جو شعبہ ہے حج و عمرہ، اس کے تحت فی الحال پاکستان میں 15 ڈویژن جو ہیں اس میں ہم نے بوتھ قائم کیے ہیں، اور اس کا لنک ہم نے شیئر کر دیا ہے کہ اس لنک پہ جا کر جو بھی حج پہ جانا چاہتا ہے گورنمنٹ حج اسکیم کے تحت، وہ اپنے گھر پہ بیٹھے اس لنک کو فل کرے، سبمٹ کر دے، اس کی PDF ڈاؤن لوڈ کرے، اس کا پرنٹ نکال کر جتنی بھی چیزیں اس میں اٹیچ کرنی ہے نا، جو منسٹری کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم نے اس میں اٹیچ کر دی ہے، وہ اس کا پرنٹ نکال کر اٹیچ کر کے پن کر کے مجلس کے مکتب میں جو ہمارا آفس، جیسے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی ہے، اس طرح دیگر جگہوں پر بھی ہمارے جو ہم نے ماشاءاللہ وائرل کر دیا ہے اس کو سوشل میڈیا میں، اور لوگ اس سے کنیکشن میں آ گئے ہیں الحمدللہ. دعوت اسلامی کی اگر ویب سائٹ پر بھی ڈل جائے لنک ہے، موجود ہے. ٹھیک، ماشاءاللہ. اچھا، میں بھی جمعے کو حج پالیسی اناؤنس ہوئی ہے،
جی بالکل. تو اتفاق سے جمعے کو میں وزارت مذہبی امور کے ہیڈ آفس میں ہی تھا. میں نے وہاں یہ بات ذکر کی کہ یہ جو پیسہ جمع ہوتا ہے حاجیوں کا، تو ایک آواز ہے مارکیٹ میں کہ بھی یہ پڑا رہتا ہے، اس پہ سود پڑتا رہتا ہے. تو وہاں جو متعلقہ اہم لوگ تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا اس دفعہ کم از کم نہیں ہوگا، اور اگر کوئی ایسا بینک ہے کنونشنل بینک جس میں جمع ہو بھی رہا ہے تو اس کی جو ونڈو ہوگی اسلامک ونڈو، یہ اس میں وقتی طور پر رہے گا. کنونشنل بینک میں پیسہ کہیں بھی نہیں رہے گا. اور دوسرا یہ کہ جس طرح ماضی میں یہ ہوتا رہا کہ پہلے پیسے جب لوگوں نے جمع کروا دیے، قرآن اندازی میں نام نہیں آیا، ایک لمبے عرصے بعد مل رہے ہیں، تو کچھ سالوں سے مفتی صاحب ایسا نہیں ہوگا. ہاں ایسا یہ بھی انہوں نے کہا. اچھا، ایک بات اور بھی میں پڑھ رہا تھا کہ اس دفعہ شاید قسط جمع نہیں ہو رہی، پورے پیمنٹ جمع ہو رہی ہے. جی جی، پچھلے سال جیسے 50,000 کا ٹوکن لیا تھا نا، اس سال فل پیمنٹ جمع کرانی ہے. جو فل پیمنٹ جمع کرائے گا اسی کا نام قرآن اندازی میں آئے گا. ناظرین کرام، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ اسکیم واحد آپشن ہے، اور قرآن اندازی میں اگر ہمارا نام نہیں آیا تو اب اگلے سال انتظار کرنا ہے. ایک تو اس ٹائم جو ہے وہ گورنمنٹ کا پیکیج اتنا مہنگا ہو گیا ہے، میں توقع نہیں کر رہا ہوں اس بات کی کہ پرائیویٹ اسکیم کوئی 20 لاکھ کا پیکیج نکالیں گے. انہیں بھی اپنا پیکیج 13-14 میں لانا پڑے گا، ورنہ لوگوں کو بہت زیادہ دقت کا سامنا کرنا پڑے گا. بہرحال مواقع کی تلاش ضروری ہے، یعنی آپ کو کوشش کرنا ضروری ہے. جس پر حج کرنا فرض ہے، اور اگر بالفرض گورنمنٹ اسکیم میں اس کا نام نہیں آتا تو پرائیویٹ اسکیم کے ذریعے وہ ٹرائی کرے گا، اور پرائیویٹ اسکیم میں بآسانی جو ہے وہ مل جاتی ہے جگہ، اور کوشش کرنے والے پر ہے. لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ ایسے جو حج کاروانز ہیں ان کا انتخاب کریں کہ گورنمنٹ سے جو منظور شدہ ہیں ان کا کوٹا ان کے پاس موجود ہے. اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوٹا کسی اور کے پاس ہے اور بکنگ کوئی اور کر رہا ہوتا ہے، تو آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے فارم جس پیپر پہ جمع ہو رہے ہیں یہ کمپنی واقعی اس کے نام پر ہے یا نہیں ہے. وزارت مذہبی امور کی ویب سائٹ پر جو ٹریول گروپس ہیں جو حج پر لے جاتے ہیں لوگوں کو، ان کے پاس کوٹا ہوتا ہے، لائسنس ہوتا ہے، تو ان کی فہرست بھی موجود ہوتی ہے، اور اس کو لوگوں سے معلومات کر کے یقینی بھی بنایا جا سکتا ہے. کیونکہ اس حوالے سے ایک بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ فراڈ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور تقریباً ہر سال ہی فراڈ کی جو ہے وہ رپورٹس مل رہی ہوتی ہیں. حج کرنا کیوں فرض ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، بے شک روح زمین پر عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ خانہ کعبہ تھا، جو کہ مبارک ہے اور عالمین کے لیے ہدایت کا مرکز ہے. فیہ آیات بینات، اس میں کھلی نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم، اور ان میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے. ومن دخلہ کان آمنا، جو حرم مکہ میں داخل ہو گیا وہ امن پا لیتا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور جس پر استطاعت ہے اس کے لیے حج کرنا فرض ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو انکار کرے تو بلا شبہ اللہ رب العزت غنی ہے، اسے ہماری عبادت کی حاجت نہیں ہے. ہم عبادت اپنے لیے کرتے ہیں، اپنی بہتری کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے، خود کو اطاعت گزار ثابت کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کے لیے. ایک اور آیت مبارکہ میں فرمایا گیا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو. یعنی حج بھی ایک عبادت ہے، عمرہ بھی ایک عبادت ہے، اور ہر عبادت کی ایک ابتدا ہوتی ہے، ایک انتہا ہوتی ہے. اسٹارٹ کیسے کرنا ہے، انتہا کیسے کرنی ہے، تکمیل تک پہنچانا ہوتا ہے. جیسے نماز کے لیے اگر ہم نیت باندھتے ہیں تو تکمیل اس کی یہ ہے کہ سلام پر نماز ختم ہوتی ہے. تو حج کا ذکر، حج کو تکمیل تک پہنچانا اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ پڑھا اور فرمایا، اے لوگو، تم پر حج فرض کیا گیا ہے، لہذا حج کرو. اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حج کرنا ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے. اس شخص نے اپنی بات کا اعادہ کیا
تیسری دفعہ ادا کیا. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا. تو حج کرنا ہر سال فرض نہیں ہے. حج کرنا صاحب استطاعت پر، جس پر شرائط پائی جاتی ہوں، زندگی میں ایک بار فرض ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ نابالغی میں کسی نے حج کیا اور پھر شرائط پائی گئیں تو اسے دوبارہ حج کرنا پڑے گا. لیکن اگر کسی نے حالت فقر میں گنجائش نہیں تھی پھر بھی کسی طریقے سے حج کر لیا، لیکن نفلی حج کی نیت نہیں کی، مطلق حج کی نیت کی یا حج فرض کی نیت کی، تب بھی اس پر سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا. کل اگر یہ دوبارہ صاحب استطاعت ہوتا ہے تو اس پر حج کرنا فرض نہیں ہے. بہت ساری اور بھی احادیث ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ کچھ سوالات ہم شامل کر لیں، اور پھر یہ ہے کہ ناظرین کے سوالات بھی ہوں گے اور ہم مسائل کو بھی بیان کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. میرا نام شہزاد طاری ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس کتنی رقم یا اماؤنٹ ہوگا جس پر جو حج ہے وہ مجھ پر فرض ہوتا ہے؟ اچھا، دیکھیے ہر سال جو ہے وہ پیکج چینج ہوتا رہتا ہے، مہنگائی کم زیادہ ہوتی رہتی ہے. اصل اعتبار تو یہ ہے کہ جو ذرائع ہیں جانے کے، جیسے پاکستان میں دو بڑے ذریعے ہیں، ایک گورنمنٹ اسکیم اور ایک پرائیویٹ اسکیم. تو جو معتدل پیکج ہے، جیسے گورنمنٹ کا جو پیکج ہے بھی معتدل ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ یہ لگژری پیکج ہوتا ہے، معتدل پیکج ہوتا ہے. تو جو شخص اس معتدل پیکج کو لے سکتا ہے، اتنی استطاعت ہے مالی طور پر اس کی، کچھ شرائط بھی دیکھی جاتی ہیں. مثال کے طور پر کسی کے پاس 15 لاکھ روپے تو ہیں، 10 لاکھ روپے کا قرضہ ہے، تو قرضے کو منہا کر کے دیکھا جائے گا، حاجت اصلیہ کو منہا کر کے دیکھا جائے گا. کاروبار چل رہا ہے کسی کا، تو کاروبار کے متعلق فقہ نے فرمایا کہ کاروبار سے اتنی رقم نکال لی جائے کہ جب واپس آئیں تو کاروبار کو رن کرنا ممکن ہو. تو عام طور پر بڑا وسیع کاروبار ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ 12-15 لاکھ نکال لیں گے کاروبار بند ہو جائے گا. کچھ لوگوں کا ہو بھی جائے گا بند، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا کام لاکھوں لاکھ میں، کروڑوں میں ہوتا ہے. 12-15 لاکھ سے کاروبار بند نہیں ہوتا. تھوڑی سی اپ ڈاؤن آتی ہے، لیکن جو متوسط الحال ہیں اور کاروبار کر رہے ہیں تو ان کا کاروبار بہتر ہوتا ہے. لیکن کوئی ہے ہی ایسا جس کا کاروبار جو ہے نا چلتا ہے 5-7 لاکھ سے ہے، تو وہ کہاں سے نکالے گا؟ یا اگر وہ 12-15 لاکھ نکال لیتا ہے، پیچھے کچھ بھی نہیں بچے گا اور کاروبار رن نہیں کر سکتا، تو اب بھی یہ شرط نہیں پائی گئی. تو یوں ایک تو صورت یہ ہے کہ جو معتدل پیکج ہیں اس کو خریدنے کی استطاعت اس کے پاس ہو. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے تو جانا ہے تو شاپنگ کرنی ہے، وہ پورے خاندان کے لیے سونا لے کر آنا ہے، تحائف لے کر آنے ہیں. ان تمام چیزوں کا اعتبار نہیں ہوگا. اگر آپ کے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں تو آپ حج افراد کر لیں. قربانی کرنا حج کران میں اور حج تمتع میں واجب ہے، لیکن حج افراد میں تو قربانی کرنا واجب نہیں ہے. تو یوں مالی استطاعت میں جو درمیانہ پیکج ہے، معتدل جو سہولیات کا پیکج ہے، اس کا اعتبار ہوگا. مفتی صاحب ایک چیز اور بھی ذہن میں آتی ہے، بعض لوگ اس طرح سوال بھی کرتے ہیں، جیسے پچھلے سال حج ہوا تقریباً گورنمنٹ کا جو معتدل تھا وہ 6.5 لاکھ روپے تقریباً. تو اب وہ کہتے ہیں کہ پچھلے سال تو ہمارے پاس رقم تھی، ہمارا نام گورنمنٹ اسکیم میں نہیں آیا، اور پچھلے سال پرائیویٹ جو تھا وہ 10-11 لاکھ روپے تھا، تو ہم نہیں کر سکے، ہم نہیں اویل کر سکے. ایسے لوگوں کو کیا سمجھائیں گے کہ ان پر حج فرض تھا، اب اماؤنٹ بڑھ چکی ہے، تو اب وہ کیا کریں؟ دیکھیے ایک زمانہ تھا کہ آپ 1 لاکھ روپے میں بھی گئے ہوں گے. جی آپ ماشاءاللہ آپ کے ساتھ سفر نہیں، ہوا ہے. اس وقت 1 لاکھ کا تو نہیں تھا. اس وقت 1 لاکھ اور غالباً میرے خیال میں 70,000 تھا یا 75. اچھا 2010 میں؟ ہاں غالباً. اچھا 2009 کا مجھے یاد ہے 1.5 لاکھ روپے میں حج ہوا تھا اچھا، پرائیویٹلی. کیا بات ہے جناب. دیکھیے ماضی میں کسی کے پاس اتنی استطاعت تھی کہ اس سال وہ حج کر سکتا تھا. وہ 2 لاکھ کا تھا، 3 کا تھا، 5 کا تھا، 8 کا تھا.
اس نے نہیں کیا. اب ایک نئی دنیا شروع ہو گئی, یعنی اب آپ ایک الگ کیٹیگری میں چلے گئے. بالکل. آپ کس کیٹیگری میں چلے گئے کہ آپ پر حج فرض ہو چکا ہے, ثابت ہو چکا ہے. حج فرض ہونے کی جو شرائط ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جیسے فارم بننا شروع ہوں گے, کوئی شخص رہنے کا مکان خرید لیتا ہے, ٹھیک. یعنی اس کے پاس پہلے پیسے نہیں تھے, 2-4 مہینے پہلے پیسے آئے, وراثت سے آ گئے, اس نے رہنے کا مکان خرید لیا, ٹھیک ہے. 50 لاکھ روپے کا. صحیح. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اس کے پاس. تو جو آئے تھے وہ مکان خرید لیا. فارم کی ابتدا ہونے سے پہلے پہلے مکان میں کنورٹ ہو گئی, رہنے کا مکان ضرورت کا مکان ہے, صحیح. تو اب اس پر حج فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو یہ پیریڈ ہے کہ جس کے اندر آپ نے اس موقع کو پایا جس میں فارم بھرے جا سکتے ہیں, اس جب تک یہ ایام چلتے ہیں, مطلب گورنمنٹ کا بند ہوگا پھر پرائیویٹ کا شروع ہوگا, تب تک استطاعت متوجہ رہے گی, یہ شرط متوجہ رہے گی. بالفرض کسی پر استطاعت پائی گئی اس زمانے میں, اس نے حج نہیں کیا, اس پر فرض ہو گیا. اب حج مہنگا ہو جاتا ہے, جیسا کہ 2.5 لاکھ کا حج ہو سکتا تھا, آپ نے نہیں کیا, اب حج مہنگا ہو گیا. فرض تو آپ پر ہو چکا ہے, آپ قرضہ لے کر جائیں. بلکہ اچھا, قرض لے کے بھی جانا پڑے گا اس میں. علماء نے لکھا کہ جو اچھا. قرض ادا کر سکتا ہے, صحیح. مثال کے طور پر اس کی پی آر بڑی اچھی ہے, اسے پتا ہے کہ میں کما لوں گا آگے. کوئی قرض دے دے گا اور قسطوں میں ادا کر دیا جائے گا, ٹھیک ہے. تو وہ قرض لے کر بھی جائے گا. ٹھیک ہے. جس کو اتنی استطاعت بھی نہیں ہے کہ قرض ادا کر سکے, یہ انتظار کرے گا, ٹھیک ہے. اور اس پر وصیت کرنا واجب ہوگا کہ مرنے سے پہلے پہلے وصیت کر جائے. اب وصیت کا کیا فائدہ ہوگا؟ جی. ابھی جب ہم نے رہنے کے گھر کی بات کی, 50 لاکھ روپے کا کس نے گھر لے لیا. صحیح. اب یہ رہنے کا گھر بیچنا ضروری نہیں ہے, اس کی ضرورت ہے. ضرورت ہے, بالکل. لیکن جب اس نے وصیت کر دی تو ترکے میں سب سے پہلے وصیت پوری کی جاتی ہے. یعنی اب جب اس کا انتقال ہو جائے گا تو ان کے جو ورثاء ہوں گے ان پر یہ لازم ہوگا کہ یہ وصیت کر کے گئے ہیں کہ ان کی طرف سے حج بدل کرائیں. جی. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ پراپرٹی والے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی, 50 لاکھ کے 33% کتنے بنیں گے بھائی؟ 50 لاکھ کے 33%, 17.5 لاکھ روپے. 17.5 لاکھ روپے. 16.5 لاکھ روپے. 16.5 لاکھ روپے. کیا بات ہے. کم و بیش. تو وصیت نافذ ہوتی ہے 33% میں. ٹھیک ہے. اگر یہ حج مثال 25 لاکھ کا ہوتا صحیح, تو وصیت 17 سے کم میں نافذ ہوتی. ٹھیک ہے. 50 لاکھ کا کسی کا گھر تھا, ترکے میں گیا, وہ اس نے وصیت کر دی کہ جی میرے لیے حج کروایا جائے, حج بدل, کہ مجھ پہ حج فرض ہو چکا تھا, میرے پاس تو استطاعت نہیں ہے, گھر ضرورت کا ہے. جب یہ انتقال کرے گا تو اس کے ترکے سے اس وصیت کو پورا کیا جائے گا. 50 لاکھ کا گھر ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 16 لاکھ روپے بن جائیں گے تقریباً. تو بآسانی حج بدل کے لیے بھیجا جا سکتا ہے کسی کو. یعنی یہ کیا جائے کہ 50 کا گھر بکا تو اب ان کے جو ورثاء ہیں اس میں سے پہلے حج کی رقم الگ کر لیں. دیکھیے وراثت کے جو سٹیپس ہیں, سب سے پہلے تجہیز و تکفین کا خرچ ترکے سے ادا کیا جاتا ہے. ٹھیک. پھر وصیت کو پورا کیا جاتا ہے, جبکہ وہ وصیت شرعی وصیت ہو. بعض اوقات لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کیا جاتے ہیں. صحیح. اور وصیت کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ 33% میں وہ نافذ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, خرچ کسی کے پاس 25 لاکھ روپے ہی ہیں, لیکن ورثاء راضی ہیں کہ ٹھیک ہے, اور وہ بالغ بھی ہیں سارے, کہ 33% سے زیادہ جا رہا ہے فگر, ہم راضی ہیں, ہم اس طریقے سے حج کروائیں گے, ہمارے والدین کا یہ فرض ادا ہو جائے. فرض ادا ہو جائے. ٹھیک ہے. دیکھیے زندگی میں یہ جو وصیت ہے یہ کرنا واجب ہوگا ایسے شخص کے لیے. اور یہ جو حج بدل کی صورت بنے گی, یہ وہ بنے گی کہ جس کو فرض حج بدل کہا جاتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ والدین پہ فرض ہی نہیں ہوا تھا اور وہ غریب تھے, اتنی استطاعت نہیں تھی کہ حج فرض ہو, والدین بیٹے اس کے بعد اوپر آ گئے. اب ان میں سے کوئی ایک چاہتا ہے کہ ہم تو اپنا فرض ادا کر چکے ہیں. اچھا, یہاں بھی غلطی ہوتی ہے, اپنا حج کیا نہیں ہوتا, کہتے ہیں ہم تو پہلے والد صاحب کے لیے کریں گے, ہمارے والد صاحب نے بڑی قربانیاں دی ہیں. بالکل ایسی بات کہی ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد اس غلط فہمی میں بڑی قربانیاں دی ہیں اور ہمیں پالا ہے, پوسا ہے, ان کی مہربانیاں ہم یہاں تک پہنچے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا حج کریں؟ بھئی آپ پر حج فرض ہے تو آپ پہلے اپنا کریں گے. صحیح. ہاں, فرض حج ادا کر کے کوئی ثواب پہنچا دے, ثواب تو پہنچتا ہے. صحیح. اب کسی نے فرض حج ادا کر لیا, اب اگلے سال وہ جانا چاہتا ہے,
اپنے والد صاحب کی طرف سے کرنا چاہتا ہے, والدہ کی طرف سے کرنا چاہتا ہے, ساس سسر کی طرف سے کرنا چاہتا ہے, یا کسی کو بھیجنا چاہتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ میں تو جاؤں گا تو ٹھیک ہے جاؤں گا, لیکن میں کسی عالم دین کو بھیج دیتا ہوں, سبحان اللہ. کسی مبلغ کو بھیج دیتا ہوں کہ جو وہاں جائے گا اور حاجیوں کی تربیت بھی کرے گا, حاجیوں کو مسائل بھی بتائے گا, اور میرے والد کا حج بھی ادا ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو یوں فرض کی صورت ہو یا نفلی کی صورت ہو, بعض مسائل میں ان کا فرق رکھنا ضروری ہے. اور یہ ہے حج بدل کی صورت. تو جس پر فرض ہو گیا اور نہیں کیا ماضی میں, تو ایک طریقہ یہ نکلا کہ قرض لے کر جائے. ایک دوسری چیز یہ سامنے آئی کہ ایسا شخص جو ہے کم از کم وصیت ضرور کرے گا, اور وصیت کرنا اس پر واجب ہوگا. ٹھیک جی اگلی کال لیجیے گا. میرا ایک سوال یہ ہے کہ ایک شخص جس پہ حج فرض ہے اور وہ کسی بیماری میں مبتلا ہے اور اس بیماری کے کارن وہ اپنا سفر نہ کر سکے, تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے, حج فرض ہونے کی کچھ شرائط ہیں. ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اپاہج نہ ہو. ٹھیک. جیسے کسی شخص پر پہلے حج فرض نہیں ہوا تھا, پیدائشی یہ مرض ہے, یا پہلے مالی استطاعت نہیں ہوئی تھی, اس کے بعد اس کے ٹانگیں کٹ جاتی ہیں, یا وہ اندھا ہو جاتا ہے, کاروبار چل رہا تھا, آہستہ آہستہ جا کے پیسہ بڑھتا ہے, امیر ہو جاتا ہے. تو ایسا اپاہج جو جس کی ٹانگیں نہیں ہیں, یا نابینا ہے, یا کوئی اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ سواری پر بیٹھنے کی استطاعت ہی نہیں ہے. ٹھیک. مالی استطاعت اگر پہلے پائی گئی, یہ عوارضات بعد میں آئے, تو فرضیت تو ثابت ہو گئی ہے. ٹھیک, یعنی حج فرض ہو چکا, لیکن سفر کرنے کے لیے آپ بتا رہے ہیں کہ اب یہ عوارض جو آ گئے ہیں, تو ایسی صورت میں اس کا سفر کرنا جو ہے وہ تھوڑا سا دشوار ہو گیا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی پیدائشی اندھا ہے اور امیر بھی ہے. ٹھیک. اس پر حج کرنا فرض نہیں ہے, جاتا ہے تو ٹھیک ہے, بہت اچھا کام ہے, لیکن شریعت مطہرہ نے اس کی کہ ان عوارضات کی وجہ سے جو حج کی فرضیت ہے وہ اس پہ معاف رکھی ہے. ٹھیک. اور عام طور پر جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے, ریٹائر ہو جاتے ہیں, اور پیسہ آ جاتا ہے, اور پھر انتظار کرتے ہیں مزید بوڑھا ہونے کا, اور پھر پتہ چلتا ہے کہ فالج ہو گیا, پھر پتہ چلتا ہے کہ جناب اللہ اتنے بوڑھے ہو گئے کہ اب نہیں جا سکتے. تو یہ جو شخص ایسا ہے, کیونکہ بیماریاں بھی ایک طرح کی نہیں ہوتی ہیں, بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ریکور ہو جاتی ہیں. جیسے ایک ریلیٹڈ ہے بیماری, ابھی جیسے بیماری کی گفتگو چل رہی ہے, تو مجھے بھی اس طرح کا سوال آیا تھا کہ اب وہ ان کے یورین بیگ لگا ہوا ہے. ان کا سوال یہ آیا کہ آیا ابھی حج کے فارم جا رہے ہیں مفتی صاحب, تو اب یورین بیگ لگا ہوا ہے, تو ایسی صورت میں وہ اپنا فارم جمع کرائیں یا نہ کرائیں؟ کرائیں گے, فارم جمع کرائیں گے, اور پھر وہ اس حال میں مسائل معلوم کر کے پھر جائیں گے. جی ایسا ہی ہے نا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اب یہ ہے کہ اگر تو کسی کے بعد جو ہے کوئی شخص پہلے امیر تھا اور حج کی شرائط پائی گئیں اور صحت مند بھی تھا, لیکن بعد میں بیمار ہوا ہے, تو ایسا شخص انتظار کرے گا. ٹھیک. بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو وقتی ہوتی ہیں, انسان صحت مند ہو جاتا ہے, لیکن اگر وہ شیخ فانی ہے یا بیماری ایسی ہے جیسے ہم نے بیان کیا کہ کوئی بعد میں نابینا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب نابینا ہونے والا جو معاملہ ہے, کچھ چیزیں اس میں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ بینائی چلی جاتی ہے, ہم نے آتی ہوئی دیکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. وہ عارضی طور پر کوئی پرابلم ہوتی ہے, وہ دور ہو بھی جاتی ہے. اب وہ سمجھتا ہے کہ دور نہیں ہوگی, ڈاکٹروں نے کہہ دیا کبھی بھی نہیں ہوگی, تو یہ شخص اس پر حج کرنا فرض رہے گا. حج کرنا فرض رہے گا. اگر یہ دقت محسوس کرتا ہے تو حج بدل کے لیے کسی اور کو بھیج سکتا ہے. ٹھیک. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر والد صاحب کی ایسی کیفیت ہو اور اولاد ساتھ لے جانے والی موجود ہو, تو اس صورت میں یہ ان کے ساتھ جا سکتا ہے. دیکھیے, نابینا کو شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے. جو مطلق یہ کہا کہ اس پر فرض نہیں ہے, ٹھیک. کہ تو وہ صورتحال ہے کہ پہلے فرض تھا, بعد میں دقت آئی, جی بالکل. بعد میں عارضہ لاحق ہوا, تو یہاں بھی خود جانا فرض نہیں ہوگا اس کا. اور کچھ صورتوں میں انتظار کیا جائے گا, اور کچھ صورتوں میں حج بدل کے لیے کسی اور کو بھیجا جائے گا. ٹھیک. ٹھیک ہے. ایک اور کال لے لیجیے گا. میرا سوال یہ تھا کہ اگر جیسے میرے گھر والوں کو گھر میں کوئی سسٹر وغیرہ, کوئی بہن وغیرہ,
ان کے اوپر اگر حج فرض ہو تو اگر وہ تنہا اگر حج کر لے کہ ان کا حج ادا ہو جائے گا؟ ماشاء اللہ. دیکھیے محرم کا ساتھ جانا ضروری ہے، محرم جائے یا شوہر جائے. اگر عورت حج پہ جاتی ہے بغیر محرم یا شوہر کے، ایک ایک قدم پر گناہ لکھا جائے گا. قانونی چیزیں اور ہوتی ہیں کہ بھی ٹھیک ہے پہلے قانونی طور پر پرمیشن نہیں تھی، اب کو پرمیشن دے دی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو شرعی مسائل ہیں وہ اڑ جائیں گے. شرعی مسائل کی پاسداری ہم سب نے کرنی ہے. جیسے پردہ کیا جاتا ہے، ستر چھپایا جاتا ہے، عورت اپنے بال چھپاتی ہے، ستر چھپاتی ہے. اب کسی ایئرپورٹ پہ نہیں پوچھا جاتا کہ بھی آپ نے پردہ کیا کہ نہیں کیا. ٹھیک. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ یہ پابندیاں نہیں رہیں گی. اب کچھ لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں مفتی صاحب کہ بھائی پہلے تو یہ 3 دن کی مسافت کا سفر کا تھا، اب تو 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں وہاں پر، سفر بڑا آسان ہو گیا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو کیسے سمجھائیں گے آپ؟ دیکھیے بات اس کی نہیں ہے کہ 3 گھنٹے کا ہے یا 4 گھنٹے کا ہے. اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ جو آپ نے قصر نمازیں پڑھنی تھی اب وہ پوری پڑھیں گے آپ جا کے. صحیح. شریعت مطالعہ کے جو مسائل ہیں، کچھ مسائل وہ ہوتے ہیں جس میں قیاس کو عمل دخل نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے. جو قرآن نے ہمیں حکم دیا، جو احادیث نے ہمیں حکم دیا، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. اپنی عقل سے ہم نے وہاں کام لینا ہے جہاں قرآن و حدیث خاموش ہے. وہاں ہم نے بھی اپنی عقل سے کام نہیں لینا. وہاں ائمہ مجتہدین اپنی عقل سے کام لیں گے، قیاس کریں گے، مسائل کا استنباط کریں گے اور وہ ہمارے لیے مسائل کو بیان کریں گے. تو یہ تو وہ مسائل ہیں کہ جن کا براہ راست احادیث میں ذکر ہے اور پوری امت مسلمہ جو ہے اس پر عمل کر رہی ہے. آپ دیکھیں وہاں کیا صورتحال ہے. بالکل ایسے. 99% سے بھی زیادہ لوگ وہ ہیں کہ جو خواتین کو تنہا نہیں بھیجتے. نہیں بھیجتے. بالکل. جہاں یعنی صورتحال یہ ہے کہ 99% سے بھی زیادہ کا ریشو ہے خواتین اپنے محارم کے ساتھ یا خواتین اپنے جو ہے وہ شوہر کے ساتھ آتی ہیں. تو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس معاملے میں غفلت ہرگز نہ کی جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک. جی جی جناب، کال بھی لے لیں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے. میری کچھ زمین ملکیت میں ہے، تقریباً 14 ایکڑ زمین، جس کی مالیت تقریباً فی ایکڑ کے حساب سے 20 لاکھ روپے مالیت ہے. لیکن میری جو زمین کی آمد ہوتی ہے وہ گھر میں خرچ وغیرہ ہو جاتی ہے، میرے پاس پیسہ جمع نہیں رہتا. کیا مجھ پر حج فرض ہے یا میں زمین بیچ کر حج کروں؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. دیکھیے زمین سے کرایہ حاصل ہوتا ہے یا زمین سے کاشت اسی پر گزارا ہے تو ایسی زمین کا بیچنا ضروری نہیں ہے. ہاں لوگوں کی 2-2 ایکڑ زمینیں ہیں اور 100 ایکڑ ہی بہت ہوتی ہے تو باقی بیچی جا سکتی ہے. باقی جس کے بعد 200 ایکڑ زمین ہے اس کی تو آمدنی لاکھوں لاکھ میں ہو رہی ہوتی ہے، کروڑ پتی ہوتا ہے وہ تو. صحیح. تو یوں زمین کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا نہیں ہے، ڈیفرنٹ معاملہ ہے. پھر کرائے کا معاملہ بھی ڈیفرنٹ ہے. پنجاب کی جو زمین ہے، بعض زمینوں کو تو کرایہ 1 لاکھ روپے جو روڈ کے ساتھ لگتی ہیں، جی جی، اس کی قیمت زیادہ ہوتی ساتھ لگتی ہیں. سندھ کی زمینوں کا کرایہ کم ہے، یا جو دور دراز ہیں تو ان کا کرایہ کم ہوتا ہے. تو یوں یہ ہے کہ اگر کسی کا ذریعہ جو ہے وہ روزگار کا وہی ہے تو زمین کا بیچنا ضروری نہیں ہے. ہاں وہ اپنی آمدنی پر غور کر لے کہ جو آمدنی وہ حاصل کر رہا ہے تو وہ آمدنی اس کے پاس جمع ہوتی رہی، سیونگ ہوتی رہی، اور سیونگ ہونے کے بعد حج کی فرضیت پائی گئی یا نہیں پائی گئی. مفتی صاحب یہاں پر ایک سوال اور بھی ہے جو میرے پاس آیا ہوا ہے کہ حج فرض ہے لیکن بچے جو ہے نا بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں، تو اب ایسی صورت میں بچوں کا کیا کریں؟ آیا بچوں کو ساتھ حج پہ لے جائیں یا بچوں کو چھوڑ کر جائیں یا کچھ انتظار کریں بچے بڑے ہو جائیں پھر حج پہ جائیں؟ اسی کے ساتھ ساتھ ایک سوال اور بھی ہے کہ بچوں کے جہیز کا سامان رکھا ہے بچیوں کے لیے، کہ اب وہ اس کو کیا کریں؟ دیکھیے بچے جو ہے نا وہ انسان کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو آسمان سے ٹپکتا ہے. ہر انسان کے آبا و اجداد ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، سسرالی ہوتے ہیں. معاشرت نام کس چیز کا ہے؟ معاشرت نام ہے رہن سہن کا. ہم سب جو ہے نا کوئی نہ کوئی رشتہ رکھتے ہیں کسی نہ کسی سے. تو یوں بچوں کے حوالے سے والدین سنبھال لیتے ہیں بچوں کو، ساس سسر سنبھال لیتے ہیں، بعض صورتوں میں خالوں کے پاس رہ لیتے ہیں، وہ رشتہ دار جن پر اعتماد ان کے پاس رہ لیتے ہیں. تو جو جانا چاہے اس کے راستے ہی راستے ہیں. اور اس سے کیس ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ بڑے اطمینان کے ساتھ حج کر آتے ہیں. وقتی طور پر دشواری ضرور ہوتی ہے، پریشانی ضرور ہوتی ہے،
لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس پریشانی کا کوئی حل نہیں ہے، اس کا حل موجود ہے. ٹھیک ٹھیک. اور رہی بات جہیز کی، تو دیکھیے جہیز کے لیے جو بھی کچھ کسی نے تیار کیا ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، کوئی یہ تو ہے نہیں کہ آج 4 لاکھ روپے میں ہو رہا ہے، 5 لاکھ روپے میں ہو رہا ہے. حج کا فگر تو پہنچا ہوا ہے 11 لاکھ سے بھی اوپر. تو جو کہتا ہے جہیز کے علاوہ کچھ ہی نہیں ہے، تو آپ نے 10 لاکھ روپے کا جہیز جمع کیا ہوا ہے تو کہاں ہوتا ہے؟ امیر آدمی ایسا کرتے ہیں، غریب آدمی کو 10 لاکھ کا جہیز تھوڑی دیتے ہیں. تو اگر آپ امیر ہیں تو پھر دیکھیں ذرا، اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس بہت کچھ ہوگا. تو دل منانے کے لیے ہوتا، یعنی خود کو منانے کے لیے ہوتا ہے کہ میرے پاس تو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ بہت کچھ ہوتا ہے. کوئی سائڈ میں پلاٹ لے کر ڈالا ہوتا ہے، اس کو بیچا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے انکم اتنی ہوتی ہے کہ وہ جمع ہو رہی ہے، وہ بھی رکھی ہوتی ہے. تو یہ عذر نہیں ہے جہیز والی بات. اللہ تعالیٰ مزید دے گا. حج کرنے سے اللہ تعالیٰ مزید دولت عطا فرماتا ہے. حج کرو غنی ہو جاؤ. غنی ہو جاؤ. ماشاء اللہ. تو حج کی اپنی برکات ہیں، اپنے فضائل ہیں. لاکھوں لاکھ لوگ جہاں اللہ کو پکار رہے ہوں، جو دعا کی قبولیت کی جگہ ہوں، اور جہاں نور برستا ہو، جہاں روحانی کیفیات ہوں، تو بتائیے آپ وہاں جا کر دعا کریں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بارگاہ رسالت میں حاضری دیں گے، سبحان اللہ. اس بارگاہ میں فریاد کریں گے، اس بارگاہ سے مانگیں گے. تو کیا ہے جو عطا نہیں ہوتا وہاں سے؟ سب کچھ وہاں سے عطا ہوتا ہے. اچھا، ویسے اگر کوئی حساب بھی کرنا چاہے، اس کے حوالے سے میں سوال کرتا ہوں کہ بچیاں ہیں، ان کے لیے جہیز رکھا ہے، تو یہ جہیز ہے کس کی ملک؟ آیا اس بچی کی ملک کر دیا ہے یا والدین نے اپنی ملک پر رکھا ہے؟ اس کو بھی چیک کیا جائے گا؟ نہیں چیک کیا جائے گا؟ دیکھیے زکوٰۃ کا معاملہ ہو یا حج کا معاملہ ہو یا اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ملکیت کا انفرادی اعتبار ہوتا ہے. لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ والدین جب بچوں کے لیے لے رہے ہوتے ہیں، اگر نابالغ ہیں تو نیت کرتے ہی، مطلب والد نے نیت کر لی تو وہ نابالغ کے قبضے میں چلا جائے گا. لیکن اولاد اگر بالغ ہے اور پھر کوئی چیز لی ہے اس کے لیے، تو نیت کرنے سے تو نہیں جائے گا، اس کو قبضے میں دینا ہوگا، مالک بنانا ہوگا. عملی طور پر ایسی صورتیں پائی نہیں جاتی. ٹھیک، نہیں پائی جاتی. ٹھیک ٹھیک. گریجویٹی سے متعلق ہے کہ گریجویٹی جو جمع ہوتی ہے اور وہ موجود ہوتی ہے کمپنی میں، تو اب وہ اس کا اماؤنٹ اچھا خاصا ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں کیا ہوگا اسی؟ دیکھیے جی پی فنڈ اور گریجویٹی کے الگ الگ معاملات ہیں. ٹھیک ہے. جی پی فنڈ جو ہے وہ ہماری اپنی ہی رقم ہوتی ہے جو جمع ہو رہی ہے، اور وہ بھی شامل کریں گے. ظاہر بات ہے وہ ریسیویبل ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ شامل کریں گے تو ریسیویبل کو بھی دیکھیں گے. لیکن یہ دیکھنا پڑے گا، بعض اوقات مسئلہ سینسیٹیو بن سکتا ہے کہ بھئی وہ شامل کر کے فرض ہو رہا ہے، شامل نہ کرے تو نہیں ہو رہا. یہ تھوڑا مسئلہ ہو گیا حساس. ٹھیک. اس مسئلے پر پھر انفرادی طور پر پوچھنا ضروری ہے. مفتی صاحب سے مجھے سوال یہ کرنا ہے کہ مفتی صاحب جیسے آپ نے فرمایا کہ عورت پر اگر حج فرض ہو تو اس کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے، تو اگر کسی عورت پہ تو حج فرض ہے، اس کے پاس اخراجات اپنے ہیں لیکن محرم وغیرہ کے نہیں ہیں، تو وہ کیا کرے؟ جی دیکھیے بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ حج تو فرض ہو گیا لیکن جانا واجب ہوا یا نہیں ہوا، یہ کوشچن مارک یہاں پر ہے. ٹھیک. تو عورت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ اس پر حج فرض ہو گیا، جیسا کہ سونا اس کے پاس 10 تولہ سونا تھا اس کے پاس، بآسانی حج فرض ہو جائے گا، اس پہ قرضہ بھی نہیں ہے. لیکن اب جائے کیسے؟ محرم ساتھ نہیں ہے، شوہر کے پاس بھی استطاعت نہیں ہے. اس عورت پر حج کرنا فرض ہو گیا ہے، یہ عورت انتظار کرے گی. اگر تو اس کے پاس اتنا اماؤنٹ ہے کہ محرم کو ساتھ لے جا سکتی ہے اپنے خرچے پر، تو اس کا خرچہ اٹھائے گی. نہیں اٹھا سکتی، صرف اپنا ہی ہے، تو انتظار کرے گی کہ اس کا کوئی محرم نکل آئے کہ جو جس پر استطاعت ہو اور اس پر حج فرض ہو جائے، وہ جا رہا ہو، شوہر جا رہا ہو، یا پھر انتظار کرے گی. ٹھیک. مرتے دم تک انتظار کرے گی اور آخر میں وصیت کرے گی. یعنی وصیت کرے گی، اور اس موقع پر یہ حج بدل کے لیے بھی کسی کو بھیج سکتی ہے. جب بالکل بڑھاپا آ گیا، خود نہیں جا سکتی، پھر یہ وصیت کریں گی. ٹھیک. وصیت تو کرنی ہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن حج بدل کا بھی ایک موقع ہے، اپنی زندگی میں حج بدل اس وقت پہ کروائے گی. اب یہ بالکل مایوس ہو گئی ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، ہمت بھی نہیں رہی ہے، بوڑھی اتنی ہو گئی ہے، تنہا تھی، کوئی جانے والا ساتھ نہ جی. تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
صحیح. ورنہ وصیت تو کم از کم ہے. ٹھیک ہے. اچھا گورنمنٹ اسکیم کے جیسے ابھی فارم پاکستان کی ہم بات لے لیتے ہیں تو دنیا والے بھی اس سے اپنا وہ دیکھ لیں گے کیونکہ کاروباری ریلیشن شپ تھوڑی سی رہتی ہے. لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں ایک اچھا خاصا مال کما لیتے ہیں اور جب شوال کا مہینہ آتا ہے جیسے کہ اشہر حج کہا جاتا ہے تو اب شوال کے مہینے میں کسی کے پاس اتنی رقم آ گئی لیکن چونکہ گورنمنٹ کے فارم تو اب ہو گئے ہیں ختم, اب وہ کیا کرے گا؟ دیکھیے پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ قافلے جاتے تھے پیدل جی, اور جو حج کے مہینے جنہیں کہا جاتا ہے اشہر حج, جی شوال حج کا مہینہ ہے, جی ذوالقعدہ حج کا مہینہ ہے, تو پیدل جانے والے قافلے انہی مہینوں میں نکلتے تھے. جاتے تھے. ہمارے یہاں سے ویسے بھی قافلے جو شروع ہوتے ہیں پہلی ذوالقعدہ سے شروع ہو جاتے ہیں. جی نہیں وہ تو جہاز میں شروع ہوتے ہیں نا. جی جہاز پہلے جب پیدل جاتے تھے لوگ وہ شوال سے شروع کرتے کچروں پہ جاتے تھے یا بحری جہازوں پہ جاتے تھے, تو جاتے ہی انہی تاریخوں میں تھے, انہی تاریخوں میں جو چلنا چاہے بھی چلے, کوئی ویزا نہیں تھا, کچھ اور نہیں تھا. پہلے زمانے کی صورتحال ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ ڈفرینٹ ملکوں میں ڈفرینٹ کلچر, جیسے یو کے وغیرہ میں جو سنا گیا اس کے مطابق ان کے پاس مواقع آخر تک رہتے ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان میں 2 بڑے مواقع ہیں, پرائیویٹ اسکیم اور گورنمنٹ اسکیم. پرائیویٹ اسکیم بھی بعض اوقات لیٹ ہو جاتی ہے, جب پچھلے سالوں میں تک ہوتا ہے. پچھلے سالوں میں شوال تک چلتا رہا ہے. بالکل ایسے ہی شوال ذوالقعدہ تک چلتا رہا ہے. ذوالقعدہ تک چلتا جی رہا ہے. ایسا ہے کہ وہ کیا ہے کہ جن کے پیکیجز سیل نہیں ہوئے, جیسے اس سال بھی حج کافی مہنگا ہے نا جی, اب اس میں لمیٹیشن ہو جاتی ہے مفتی صاحب, تو پرائیویٹ حج کرنے والوں کی تعداد بعض اوقات کم ہو جاتی ہے, تو کاروانوں کے پاس اتنے لوگ نہیں پہنچتے, تو پھر اینڈ کے وقت میں کچھ پیکیجز ڈاؤن ہو جاتے ہیں, تو لوگوں کے پاس یہ ایک چانس ہوتا ہے کہ وہ اس کو اویل کریں اور اپنا حج کریں, فرض حج کریں. تو اسی لیے میں نے یہ سوال کیا تھا کہ لوگ یہ غلط فہمی میں ہوتے ہیں بعض اوقات کہ یار اب تو گورنمنٹ کے فارم کا ہمارے پاس چانس نہیں ہے تو ہم اگلے سال کریں گے. اچھا اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جن کاروانس کی ریپوٹیشن اچھی ہوتی ہے ان کی بکنگ تو پہلے سے ہو جاتی ہے. جی پہلے ہو جاتی ہے, ہاؤس فل ہو جاتی ہے, تو آپ سمجھیں گے جی میں نے اسی کے ساتھ جانا تھا, ایسا نہیں ہے. آپ مواقع تلاش کریں گے تو یوں تلاش ضروری ہے, جب تک فارم بھرے جا سکتے ہیں استطاعت کا زمانہ برقرار رہے گا. بالفرض وہ موقع بھی بند ہو گیا, اب کوئی کسی کے پاس اچانک سے مال آیا ہے, اس کا اعتبار نہیں ہوگا. اعتبار اس عرصے کا ہے کہ جس عرصے میں حج کے فارم بھرے گئے اور استطاعت یعنی آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں. بعد میں مال تو آیا ہے لیکن جائیں گے کیسے؟ لیکن جانے کے مواقع نہیں ہیں. ٹھیک ٹھیک جی, کال چلائیے. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ مجھ پر حج فرض ہے, میں کسی اور سے اپنا حج کرا سکتا ہوں؟ جی, اس صحت مند آدمی جو ہے کسی اور سے اپنا حج نہیں کروا سکتا, وہ خود جا کر حج ادا کرے گا اور اپنی عبادت خود ادا کرے گا. جی میرا نام شہروز ہے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ بچوں پر بھی حج فرض ہے کیا؟ حج فرض ہونے کی جو شرائط ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ بالغ ہو, جی عاقل ہو. تو بالغ ہونا اور عاقل ہونا بھی شرط ہے, نابالغوں پر حج فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب سے یہ عرض تھی کہ اگر کسی کے والدین ان پر حج فرض تھا, اب ان کا انتقال ہو گیا, تو اب ان کی طرف سے کیا حج ادا کرنا ہوگا؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے. وہ تو جیسے آپ نے فرمایا کہ واجب کب ہوگا, وصیت کر لی انہوں نے, اب فرض, لیکن کوئی چاہتا ہے کہ میرے والدین چلے گئے اور ان کے اوپر حج فرض تھا لیکن انہوں نے نہیں کیا, اب اس کے پاس اللہ پاک نے مال دیا ہے, وہ چاہتا ہے کہ اپنے والد کی طرف سے حج کرائے, تو اس کا یہ دیکھیے وصیت جو ہے وہ اگر اس نے نہیں کی تو اولاد پر ان کی طرف سے حج کروانا فرض نہیں ہے, نہ ہی واجب ہے. اگر وصیت کر گئے تھے تو ترکے میں پہلے تجویز و تکفین اور پھر وصیت ادا کی جائے گی, یہ ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں. سوال یہ ہوا ہے کہ انہوں نے وصیت بھی نہیں کی ہوتی تو ذکر کرتے. جی بھائی, عام طور پر لوگوں کو شعور ہی نہیں ہوتا کہ کس موقع پر ہم پر وصیت کر کے جانا واجب ہے. صحیح. وہ واجبات, مالی واجبات جو ہمارے ذمہ پر ہیں, وہ صدقہ فطر ہو, وہ زکوٰۃ ہو, وہ روزوں کا کفارہ ہو, تو ان واجبات مالیہ کی ادائیگی اگر ہم نے زندگی میں نہیں کی ہے تو اس کو وصیت کر کے جانا واجب ہے. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی توجہ ہی نہیں ہوتی,
اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہوگا کہ وصیت کر دی جناب، صحیح، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اولاد کے جسم کے اندر تو سفید خون ہے، لحاظ بالکل نہیں ہوتا، نہیں ہمیں تو مال چاہیے، ہم نہیں مانیں گے، ہمارا مال کم ہو رہا ہے. طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو شریعت نے تو کہا ہے کہ بھئی کوئی اگر یہ وصیت کر جائے کہ سارا مال مسجد میں دے دو تو یہ وصیت نافذ ہی نہیں ہے. اس لیے نافذ نہیں ہے کہ حقدار کا حق نہ مارا جائے، صحیح، لیکن شریعت نے مال کے مالک کو 33% میں وصیت کرنے کا اختیار دیا ہے. بالکل، وہ وصیت کر سکتا ہے جبکہ وارث کے لیے نہ ہو. ٹھیک، بعض لوگ کہتے ہیں میرا یہ بیٹا بڑا اچھا تھا، اسی کو دینا سارا مال، تو یہ تو وارث کے لیے وصیت ہے. تو وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی. وصیت کا پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پر جو صدقات واجبہ ہیں، جو آپ پر کسی کا قرض ہے تو آپ اس کے متعلق وصیت کر کے جائیں کہ جناب میرے مال سے، میرے ترکے سے یہ کام کیے جائیں. تو ایک تو یہ وصیت ہے. اب وصیت نہیں کر گئے اور اولاد یہ چاہتی ہے کہ ان کی طرف سے حج کر لیا جائے تو بہت اچھی بات ہے، بہت نیکی کی بات ہے، بہت ثواب کا کام ہے. لیکن وہی صورت کہ یہ نہ ہو کہ آپ پر اب خود اپنا حج فرض ہو اور آپ وہ کرنے کے بجائے والد کی طرف سے حج کر رہے ہیں. نہیں، بلکہ اگر آپ اپنا حج کر چکے ہیں تو پھر آپ دوسری بار اپنے والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے حج ادا کریں. یہ جو صورت ہے یہ حج بدل نفلی کی صورت ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک، جو حج بدل ہوتا ہے فرض کی صورت، اس میں جو بھی شخص جا رہا ہے وہ تلبیہ اس کی طرف سے پڑھتا ہے، اس کے اپنے احکام ہے، وہ سیکھے اپنے احکام میں. اس جب میں سے ایک یہ ہے کہ تلبیہ اس کی طرف سے پڑھتا ہے، ٹھیک، اللہم لبیک ان فلاں، میں لبیک کہتا ہوں فلاں کی طرف سے. لیکن یہ جو حج بدل نفل ہے اس میں اپنا حج ادا کرنا ہوگا. پورا حج کرنے کے بعد آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے کہ یہ جو میں نے حج کیا ہے اپنے فلاں مرحوم کی طرف سے کیا ہے، اسے اس کا ثواب پہنچے. اور اس میں اشتراک بھی کر سکتے ہیں. جب آپ نفلی حج کر رہے ہیں کسی کی طرف سے تو نفلی حج کی صورت میں آپ بہت سارے لوگوں کو شامل کر سکتے ہیں. نبی اکرم علیہ السلام نے 2 مینڈے ذبح فرمایا ایک میری طرف سے، ایک میری امت کی طرف سے. تو ایک سے زیادہ افراد کو نفلی جو عبادات ہیں اس میں شامل کیا جا سکتا ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ماشاءاللہ. ایک کال اور لے لیجیے. ایک بندے کے پاس ہمیشہ استطاعت ہے ہر لحاظ سے، مالی لحاظ سے، جسمانی صحت کے لحاظ سے، تو وہ جان بوجھ کے حج نہیں کر رہا، تو کیا اس پہ گناہ ہوگا؟ بلا شبہ گناہ ہوگا، بلا شبہ گناہ ہوگا. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جس پر حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا تو وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کر. ایک تشریح اس کی یہ ہے کہ اس شخص نے یہودیوں کا طریقہ اختیار کیا، نصارہ کا طریقہ اختیار کیا. اور بعض محدثین نے اس کی تشریح یہ بیان کی کہ اس میں ایمان برے خاتمے کی بھی وعید ہو سکتی ہے کہ یہ جو شخص ہے کہیں اپنے آپ کو برے خاتمے کی طرف تو نہیں بڑھا رہا. حج کرنا چونکہ شاعر اسلام میں سے ہے. قرآن پاک میں پوری ایک سورت کا نام سورہ حج ہے. اللہ رب العزت نے صرف ایسا نہیں ہے کہ اس صورت میں ہی حج کا ذکر فرمایا ہے، سورہ بقرہ میں ذکر ہے، دیگر صورتوں میں ذکر ہے حج کا، عمرے کا، حج کی ادائیگی کا، حج کے افعال کا، بہت سارے جگہوں پہ ذکر ہے. تو یوں قرآن پاک میں بہت سارے مواقع پر حج کی تعلیمات کو بیان کیا گیا. تو حج ایک اہم عبادت ہے. جو نہیں جاتا نا اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ حج کتنا عظیم کام ہے. بے شک. یعنی جو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بند کمرے میں بیٹھ کے عبادت کرنے کا اپنا لطف ہے اور جلوت میں حج کرنے کا اپنا لطف ہے. یعنی ایک عالمگیر عبادت ہے نا. بالکل ایسے ہی. ایک وہ عمل ہے کہ دنیا بھر کے لوگ آئے ہوتے ہیں، آپ کا ذوق نہ بھی ہو اور آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں، اور جب لوگوں کی لبیک کی صدائیں، دعاؤں کی صدائیں، گڑ گڑا کر دعا مانگنا، ان کا اللہ کی بارگاہ میں گریہ کرنا، یہ سب مناظر بندے کے دل کو نرم کر دیتے ہیں. تو جس طریقے سے ہوتا ہے نا کوئی عمارت بنتی ہے تو وہ پہلے ایک کرش پلانٹ لگتا ہے، بالکل، اور روڑیاں ووڑیاں اور پتھر توڑے جاتے ہیں اور پھر اس کا حصہ بنائے جاتے ہیں. تو دل کی جتنی سختیاں ہیں حج کرنے والا سب پاش پاش ہو جاتی ہیں.
دل نرم ہو جاتا ہے، بالکل روحانیت بھر آتی ہے، اور اس کی اپنی برکات ہے. یعنی ایک عمل تو ایسا ہے حج کے اندر، اللہ اکبر، عرفات کے میدان میں جو جمع ہوتے ہیں اللہ وہاں سے جب نکلتے ہیں تو اس طرح گناہوں سے صاف ہوتے ہیں کہ گویا کہ آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہوں. ان کے ذمے پر گناہ باقی نہیں رہتا سوائے حقوق العباد کے. اور مزدلفہ میں جب جاتے ہیں وہاں کا وقوف کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کے فضل سے جس جس کا حق ہوگا صاحب حق کے دل میں رحم ڈال دیا جائے گا. یہ بشارت انہیں دی گئی. تو ایک طرح سے حق العباد کے تعلق سے بھی ایک نرمی اور ایک عظیم بشارت انہیں میسر ہوتی ہے. بعض لوگ حج اس لیے نہیں کرتے کہ ہم کہیں نیک نہ ہو جائیں، کہیں ہم داڑھی نہ رکھ لیں، یہ کیسی سوچ ہے؟ کہیں ہم داڑھی نہ رکھ لیں، اچھا میں تو داڑھی رکھنی پڑ جائے گی، ہم نیک کہلائیں گے، لوگ ہمیں عجیب بولیں گے، ہمیں سود چھوڑنا پڑ جائے گا، ہم کیا کریں گے، ہم کیسے منہ دکھائیں گے. تو بھائی اس سے پہلے اگر آپ مر جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آپ پہنچ جاتے ہیں، آپ کے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے سودی آیا ہے، شرابی آیا ہے، زانی آیا ہے، داڑھی منڈا آیا ہے، بے نمازی آیا ہے، پھر کیا کریں گے؟ موت کا کیا آپ لکھ کر لے کر آئے ہیں کہ آپ اتنے سال جئیں گے اور جب آپ دنیا سے جائیں گے تو تائب ہو کر جائیں گے؟ اچانک موت توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتی، اسی لیے اچانک موت کوئی اچھی موت نہیں ہوتی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو وسوسے ہیں آپ کے ذہن میں، جو آپ ایک 500 سالہ پلان لے کے گھوم رہے ہیں کہ پہلے میں یہ کروں گا پھر میں یہ کروں گا، لیکن موت کا فرشتہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پہلے میں اپنا کام کروں گا. تو یہ آپ اپنی پلاننگ بعد میں رکھیے، پہلے فرض ادا کیجئے. ان تمام فرائض کی وجہ سے آپ کو تو برکت نصیب ہوگی اور آپ کی دنیا پلٹ جائے گی، آپ کی کایا پلٹ جائے گی اور آپ برکات لے کر آئیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے عزم کو مضبوط فرمائے. آمین آمین. جن لوگوں پر حج فرض ہے انہیں توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین. اور آج کا ہمارا بیٹھنا یہاں سننا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ یا الہی حج کروں تیری رضا کے واسطے، کر قبول اس کو محمد